بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین لمحہ بلمحہ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ جس جنگ کو حلوہ سمجھتا تھا وہ اس کے گلے کا توق بن چکی ہے۔ ٹرمپ نہ اس کو اب پہن سکتا ہے نہ اتار سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مشیر نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ آپ فتح کا اعلان کریں، ایران کی جنگ سے نکل جائیں، لیکن ایران کی جنگ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو B-2 بمبار طیاروں نے ایک نئے جو ہے حملے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ایران کی قیادت زیر زمین جا چکی ہے اور تقریباً معاملہ ختم ہونے والا ہے، لیکن حالات کچھ اور ہیں۔ معاملات کدھر جائیں گے؟ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آنے والے دن یہ جو سورج یہ چاند گرہن لگا تھا اس کے بعد حالات کی سنگینی اور معاملات کی جو سختی ہے وہ دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ وہ دنیا کو کس طرح ہلائے گی، کہاں پر کرائسس آئے گا۔ اب قطر جو ہے، آپ دیکھیں قطر جیسا ملک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوڈ کرائسس جو ہے وہ اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں، آپ افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خوراک کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اور دوسری بڑی اہم بات، اسامہ صاحب نے روس کے بارے میں کہا تھا کہ روس والوں کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کریں گے، اور آج ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے ہر حوالے سے، کیونکہ میں اسے لگتا تھا کہ یوکرائن میں مدد کر رہا ہوں، امریکہ یوکرائن کی مدد کر رہا ہے تو اس لیے رشیا ایران کی مدد کر رہا ہے۔ تو بہرحال اسامہ صاحب کی یہ بات تو فی الحال ہمیں بالکل ایکوریٹ لگتی ہے، کیونکہ جناب صدر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر مہر بھی لگا دی ہے کہ رشیا ہی مدد کر رہا ہے ایران کی، اور یہی بات اسامہ صاحب بھی کہتے تھے کہ رشیا ول ہیلپ مسلمز، یعنی آنے والا سینیریو کیا بنے گا، کس طرح ہوگا، معاملات کدھر کو جائیں گے، یہ جانتے ہیں ویری فیمس authentic astrologer محمد اسامہ علی، ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملات کی سنگینی کتنی مزید سخت ہو سکتی ہے۔ جی اسامہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج میرا خیال ہے پریڈکشنز تو اب ثابت ہو چکی ہیں، اب آگے تو ان چیزوں کو مزید انکور یا انفولڈ ہونے دیں، لیکن آج کا پروگرام اپنی نوعیت میں میں آپ لوگوں کو یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں گا اس پروگرام کے ذریعے کہ جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بھی اب چیخ چیخ کے اپنی اسی سمت میں جا رہی ہیں جس کی ہم پریڈکشنز دے رہے تھے، اور اب چیزیں ادھر ہونے کو ہیں جہاں آپ کو اب یقین کی حد تک اس بات کو جاننا ہے یا محسوس کرنا ہے تاکہ آپ لوگ تیاری کر سکیں، اور اس بات پہ اپنی پراپر، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسٹرالوجی کو ایک وہ نہیں سمجھتے اتھینٹک نالج، کچھ وہ ہوں گے جو ریلیجیسلی اس کو اتنا وہ نہیں جانتے، اور کچھ وہ ہوں گے جو بغیر جانے یا سوچے سمجھے بغیر کسی تحقیق کے، ہماری عادت ہے کہ ہم رجسٹ کرتے ہیں کسی بھی نو کرتے ہیں کسی بھی چیز کو۔ تو اس میں سب سے پہلا تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا کا ورلڈ آرڈر جب قائم ہوا تو پیٹرو ڈالر جو ہے وہ تھی اس کی بنیاد، جو نئی دنیا تھی۔ اس میں ایک سپر پاور بنتی ہے، ایک پاور دوسری کو پاور دیتی ہے اور آپس میں پاور ایکسچینج کرتے ہیں۔ جی سی سی کنٹریز جو ہے وہ آئل کو صرف ڈالر میں بیچیں گے، بس اتنی سی بات کی وجہ سے امریکہ سپر پاور ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ امریکہ کے پاس کوئی گولڈ نہیں ہے، امریکہ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایون کہ جب پوری سلیکون ویلی موو کرتی ہے چائنا، یا پورے کا پورا جو مینوفیکچرنگ ہے وہ چائنا لے جاتا ہے امریکہ کی، اس کی جنرل الیکٹرک، اس کی جنرل موٹرز، جس مرضی کو اس نے اس سے اتار دیا، اس کے پاس شفٹ ہوگی ساری، جیسے کہتے ہیں مونوپلی اس کی بنتی گئی۔ ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ چائنا ان کے وہ کیپچر کر گیا، امریکہ کو فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کی اکانومی بیس کر رہی تھی جی سی سی آئل پروڈکشن پہ۔ جب تک جی سی سی آئل امریکن ڈالر میں بیچتے رہیں گے، جب تک امریکن ڈالر میں بیچتے رہیں گے، اس وقت تک امریکہ کو کچھ نہیں ہو رہا، اس کی ساری غلطیاں جو ہیں وہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں۔
یوں تیل نکل رہا ہے، وہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، بس میکنیزم اتنا زبردست اور فٹ بنا تھا کہ بس تیل بھی نکلتا رہے گا، نوٹ بھی چھپتے رہیں گے. کیسی بات ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہر جب تیل نکلا، یہ ذرا نقطہ نا سیریسلی آج سمجھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو اب ہونے کیا جا رہا ہے یوں سمجھ ضرور آ جائے گی. اگر ہماری وہ پرانی پریڈکشن سے اور چیزوں سے نہیں ہو رہی تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ لوگوں کو اسٹیبلش کر کے ٹیبل پہ دکھانا ہوگا. دیکھیں ڈالر یا کسی بھی کرنسی کے پیچھے گولڈ رکھا جاتا تھا، گولڈ کو مانا جاتا تھا کہ اتنا گولڈ رکھیں اس کے عوض میں نوٹ جاری کریں، یہ تھا اصول. لیکن اس کے بعد یہ 100 کہانیاں بنی کہ جی وہ گولڈ کہیں اور رکھوایا جائے، چوری اور اس کے ڈر سے، لوٹنے کے ڈر سے. پھر بڑے ملک بنے کہ ہم رکھ لیتے ہیں، ہم رکھ لیتے ہیں، اور اس کے عوض میں آپ کو ایک لیٹر ایشو کر دیتے ہیں، اس پہ آپ جیئیں. اب لیکن یہاں جو میکنیزم بنا وہ یہ تھا کہ بھئی ادھر سے تیل نکلتا، جو بھی ایک بیرل یا ایک لیٹر یا جو بھی کسی بھی جی سی سی کنٹری سے ایک تیل نکلا ہے نا رضوان صاحب، وہ تیل نے بکنا کس کے عوض ہے؟ ڈالر کے. اب ڈالر بھی چھپے گا، تیل نکلا ڈالر بھی چھپا، بس یوں تیل نکلتا جا رہا ہے، یوں ڈالر چھپتا جا رہا ہے. یہ تھا آئیڈیل میکنیزم. اس کے تحت جو پیسہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی بارش تھی، اپنی مشینیں تھی، اپنا سب تھا، تو اس پہ ہونے یہ لگا کہ وہ سارا پیسہ اسلحہ بنانے پہ، یہ آج کے اتنے ایٹم بم، یہ ٹوما ہاک، یہ فلانے، ان پہ سارا خرچ کیا گیا تاکہ دنیا پہ ایک دہشت بنا کے رکھی جائے، ایک دہشت اور ایک روب قائم کر کے رکھا جائے. اور وہ روب اب دو ریزنز ہوگی، ایک جی سی سی کنٹری کا ڈالر کو میں ہی اپنا تیل فروخت کرنا، اور دوسرا جو آپ کی یہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم ایک بہت بڑی پاور ہے. پھر صدام جیسا پیدا کیا جاتا ہے، صدام کبھی کویت پہ اٹیک کرتا ہے تو امریکہ کویت کے پاس چلا جاتا ہے کہ ہم بچائیں تمہیں، ادھر بیٹھ کے. پھر سعودیہ پہ کراتے ہیں صدام سے، پھر سعودیہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. بس صدام سے انہوں نے جدھر جدھر اٹیک کروائے ادھر ہی جا کے اپنے اڈے کھول لیے کہ ہم تمہیں بچا رہے ہیں. پھر اپنے ڈیفنس سسٹم کی مد میں پیسہ چارج کیا، پھر فلانی مد میں اتنا انہوں نے ملینز آف اس کو کھایا. ایک اور انڈسٹری پلی اسلحے کی، اور کس سے بچا رہے تھے؟ نہ کسی کا بارڈر، کسی ان کا وہ تھا، ایک خود ہی پھر اسرائیل بنایا. اتنا امریکی سوچتے نہیں ہے کہ اسرائیل ان کو اتنا کیا ضروری تھا کہ ایک مطلب کوئی ریاست ہے وہ دھکے کھاتے ادھر آ گئے ہیں، ان کو اللہ قرآن میں واضح ہے کہ تمہیں نکال دیا گیا، تمہیں دوبارہ نہیں آنے دیں گے. لیکن وہ اپنی اسی پہ جا کے دوبارہ فارم کرتے ہیں. دنیا کا یہودی ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا ہے، لیکن یہ ایک ریاست فارم کر کے اس ریاست کے ذریعے ان ممالک کو تھریٹن کرنا تھا کہ مزید ہم سے جڑے رہو. اب اسی اسنا میں رشیا اپنی جو انفلوئنس ہے وہ بڑھاتا ہے، چائنا اپنا انفلوئنس بڑھاتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا پیٹرو ڈالر خطرے میں آنے لگا ہے. جیسے ہی رشیا اپنا انفلوئنس ادھر بڑھاتا ہے، اس کو یوکرائن جنگ میں الجھا دیا جاتا ہے، اور نیٹو کے بہانے اس کو ادھر اس کی ساری پوٹینشیل انرجیز یوکرائن میں لگوا دی جاتی ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بائیڈن تیل کی پروڈکشن کا کہتا تھا بڑھاؤ کیونکہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تو سعودیہ اور رشیا نے ایک ہو کے نہیں بڑھائی تھی. اس دن کے بعد بائیڈن نے اور امریکن انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یوکرائن وار جو ہے وہ اب مطلب ہونی ہے، یا جو بھی کہہ لیں. اب وہاں اس کو اس میں جھونک دیا گیا اس سزا کے طور پہ. اور اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہاں اگر کوئی ملک تھا جو اس ساری اس کو لیڈ کرنے کی صلاحیت موجود تھی، وہ ایرانیوں کے پاس تھی، کیونکہ پرانی ترین قوم تھی. انہوں نے ان پابندیوں کے بغیر امریکن سسٹم کے نیٹ سے باہر سب کچھ بنا لیا، دکھا لیا. اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایران ایٹمی قوت بھی بن گیا، ایران میزائل بھی بنا گیا، ایران ترقی بھی کر گیا، ایران سب کچھ کر گیا بغیر ڈالر کے، جو وہ اس کی امریکن آشیرواد کے سینکشنز لے گیا، تو ساتھ والے عربی ملک نے سوچنا نہیں تھا کہ یار پھر امریکہ کا اتنا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم بھی پھر ایران سے کیوں نہ لے لیں.
اور جس دن سعودیہ اور ایران کا معاہدہ ہوتا ہے اور ان کی شہزادہ جاتا ہے سعودیہ کا ایران، اور ایرانی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہتھیار بھی آپ کے، ہمارا ڈیفنس بھی آپ کا، ہمارا سب کچھ آپ کا، ایون کہ جو ہم یہ اٹامک ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہے ہیں بجلی کے لیے، انرجی کے لیے، یہ بھی آپ کو دیں گے، یہ بھی آپ کے لیے۔ وہاں سے امریکہ کو کان ہو جاتے ہیں کہ لو بھی سب سے بڑا میرا جو سپانسر ہے سعودیہ، وہ تو گیا ہاتھ سے، ایران اور اس کی صلح ہوگی۔ اس دن یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب ایران آئیں کرے یا بائیں کرے، بس زبردستی اس پہ چڑھ دوڑو۔ حالانکہ کوئی امریکہ میں ثابت نہیں کر سکا کہ ایرانیوں نے کبھی امریکہ میں جا کے کوئی یا کسی اس بیس پہ ان کو مارا ہو، کسی کو کوئی دھماکہ کیا ہو، کچھ بھی ان پہ کیا ہو، یا بڑی کوئی سیکوینس ہو اس کی، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب کہانی یہ ہے جہاں آج پہنچی۔ آج ایک خبر آپ لوگوں کی نظر سے گزرے گی، جس کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ چائنا کی کرنسی میں بیچا گیا تیل کا جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت پہ غور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کسی کو اگر اس کو دیکھے اور اس کو سمجھے۔ چائنا کی کرنسی میں بیچا گیا تیل پر غور ہو رہا ہے کہ اس کو گزرنے دیا جائے۔ اچھا، اب جو رشیا آپ نے کہا مدد کر رہا ہے، اب اس ٹائم امریکہ نے رشیا کے لیے 1 ماہ کے لیے کھول دیا ہے کہ دنیا تیل لے لے رشیا سے 1 ماہ کے لیے، چائنا بھی لے لے، سب لے لیں۔ یعنی کہ یہ ایرانی پریشر گھوم پھر کے بینیفیشل رہا رشیا کے لیے ان ٹرمز آف دیئر وہ جو کہہ رہے ہیں سیلنگ پاور یا وٹس ایور۔ تو اب ادھر سے رشیا جو کرتا ہے اس کا بینیفٹ گھوم پھر کے ایران کو، ایران جو کرے گا اس کا بینیفٹ رشیا کو۔ یہ ایک ان کا ویسے بھی ایک پراپر وہ بن گیا نیکسس جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب جیسے انہوں نے اسی جی سی سی، آپ کو پتا سعودیہ میں رشینز کے لیے بڑے نئے ویزا پالیسیز آئی تھی ابھی، جب 2 ماہ پہلے، 1-1.5-2 ماہ پہلے رشیا کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد چائنا ان کو بہت زیادہ وہ فیسنیٹ کرنے لگا۔ تو یہ بلاک جو ہے یہ نکل رہا تھا، اس کو جنگ میں دھکیلنا ہی تھا، سمپل۔ یہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے، جب کوئی ہاتھ سے نکلنے لگے تو بس دھکیل دو۔ اسی وجہ سے اب یہ پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بن رہی ہے، کیا بنا رہے ہو، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہا، کیونکہ اس کو اب ایک ہی آپشن ہے کہ روب اور جو طاقت ہے اس کا دکھاؤ تاکہ ڈر جائے اور ہماری گود میں واپس آئے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ امریکہ کا اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند رہا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ صرف تیل بند ہوگا؟ تیل نہیں بند ہوگا، ڈالر چھپنا بند ہو جائے گا۔ تیل بند نہیں ہو رہا، میں نے اسی لیے بنیاد آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے شروع کی تھی پیٹرو ڈالر سے۔ تیل بند نہیں ہوگا، ڈالر چھپنا بند ہو جائے گا۔ اور اگر 6 ماہ تک ڈالر نہ چھپا تو سر جی ٹرمپ کو کسی کو اٹھا کے مار پھینکنے کی ضرورت ہے؟ عوام خود ہی ادھیڑ دے گی، اور وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور اسی طرف باتیں جا رہی ہیں۔ اب ان میں کیا کرنے والے جو اصل وہ یہ اپنی پوری قوت، ایون کہ یہ ایٹمی حملہ کر دیں، اتنی شدت میں آگے چلے جائیں، کیونکہ اب ان کا سروائیول، حالانکہ ایران نے کہا کہ ہمارے پاس 2000 کی رینج ہے، اس سے زیادہ ہم نے بنایا بھی نہیں امریکہ پہ مارنے کے لیے میزائل، وہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں، ہر چیز واضح ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا، بس کسی طریقے ان کو ختم کر دو، ختم لوگوں کو۔ اچھا جلوس چل رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، ساتھ میزائل گر رہے ہیں، عوام نہیں بھاگ رہی، ان کو چکر آ گئے کہ ہم پھنس کے در گئے۔ اب وہ روایت یاد کریں کہ آبنائے ہرمز بند ہوگا، سنی ہوگی، سب نے سنی ہوگی، یہ تو میرا خیال ہے دونوں سائیڈز پہ موجود ہے، اور آبنائے ہرمز بند ہوگا ایک وقت آخری اینڈ آف ٹائمز کی اس میں ہے، تو آبنائے ہرمز بند۔ اس میں تو اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون سی وہ ٹیکے لگائے جائیں، ہلائیں جلائیں کوئی کہ بھی ہوش کرو، ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ دشمن کھل کے ننگا ہو کے سامنے، کرسیڈرز ان کے پیٹ ہیگزٹ جیسے اپنے کرسیڈرز مارک لیے جسم پہ، کرسیڈرز ہوتے تھے اور کافر لکھ کے کہ ٹھیک ہے ہم کافر ہیں تو ہم تمہیں ماریں گے، مطلب اس کنسیپٹ سے وہ لوگ اس ٹائم سامنے اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی
اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا شیعہ کیا سنی اور کیا مدد کرنی جائز ہے ناجائز ہے، پتہ نہیں کون کون سی تھیوریز ہے. صرف اتنی سی تھیوری ہے اسلام کی، آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ حق جو جیسے کہتے ہیں کہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ماننے والے حق پرستوں کا ساتھ دیں جو حق پر ہو. اب وہ حق پر اگر کوئی ہندو ہو تب بھی دو، کوئی سکھ ہو تب بھی دو، کوئی یہودی ہو تب بھی دو. اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق خدا برابر ہے، سوائے اس کے جو تقوی یہ پرہیزگار ہے. تو اس میں اس پوائنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ ایران کو مذہبی تناظر میں مت تولیں یا نہ لیں، آپ صرف اصولی اپنا پیمانہ دکھائیں. آر یو ان یور سینسز کہ کیا ایران حق پر ہے یا نہیں. دیٹس اٹ. یہ مذہب اس کو بیچنے کی، اس کو کرنے کی ضرورت تب اس میں ہوتی ہے جو فیک اس میں ہو. جو بنیادی قاعدہ تو دکھاؤ کہ آپ کا دماغ درست ہے، آپ کی عقل درست ہے، یا آپ جس دین کی سم ڈالے ہوئے ہو وہ آپ کو حق و باطل کی تمیز دیتی ہے، غلط صحیح کی تمیز دیتی ہے، اندھیرے روشنی کی تمیز دیتی ہے، وہ دکھاؤ. تو اس ایشو کو جان بوجھ کے مذہب کے تناظر میں بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. حالانکہ ایران نے اس کو اپنا کیش نہیں کرایا اس سینس میں کہ وہ اسلامی دنیا کو اس طریقے سے مخاطب کرتا اور روتا پیٹتا اور پورا ہمارے ہوتا تو ہم نے اب تک اس کو کفر اسلام کی جنگ بنا دیا ہونا تھا. ابھی بلکہ بنائیں گے، ابھی دیکھیے گا کچھ دنوں میں ہماری جب بھی ہونی ہے تو ہمیں وہی تو مسئلہ ہے کہ انڈیا سیدھا اسی لیے کھل کے نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کو کفر اسلام بنا دینا ہے، پیسہ لینا شروع کر دینا سالوں سے. تو وہ افغانستان کا معاملہ چلتا رہے گا تو کفر اسلام نہیں بن رہا. آپ کنفیوز ہوئے کیسے بنائیں اس کو کفر اسلام. اور بھائی اسلام واضح حکم دیتا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا. تو اس میں کنفیوژن، اس کا مطلب ہے کلمہ آپ لوگوں کے دماغوں سے دل تک نیچے تک اترا نہیں ہے، مطلب بس یہاں تک ہی ہے، پہنچا نہیں ہے. آپ کو کسی بھی حق کا ساتھ دینا ہے، وہ بے شک آپ کا سامنے آپ کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ آ جائے. آپ کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ حق کا ساتھ دو. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا افغانی اس وقت حق پہ ہے جو اٹیک کر رہے ہیں، بم پھوڑ رہے ہیں آ کے ہمارے مطلب اس میں شہروں میں، ملکوں میں، اور ڈفرینٹ اب اس پہ وہ کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کیا کہا ہے، ہم نے ان کو کیا کیا ہے، ہم نے ان کو چلو مان لو اگر ماضی میں ان کو یوز کر کے کوئی پیسے کھائے بھی ہیں حکومتوں نے، تو وہ خود انہوں نے بھی تو کھائے ہیں، مل کے ہی کھائے ہیں. اور ابھی بھی یہ قطر سے 40 ملین ہفتے کا تو ابھی بھی لے رہے ہیں، ڈالروں میں کھاتے ہیں اور پھر ادھر دین کی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو بم پھاڑنا ہے یہ کسی صورت الاؤ ہی نہیں ہے نا. اسلام اس خودکش حملے کی کوئی اجازت نہیں دیتا. یہ صلاح الدین ایوبی کی ایجاد ہے، کوئی اپنے ٹائم کی ایجاد نہیں ہے. اور صلاح الدین ایوبی کی بھی ایجاد یہ نہیں تھی کہ وہاں جا کے اپنے آپ کو آگ لگا لینا. صلاح الدین ایوبی نے بھی صرف یہ نکالا تھا کہ 2 بندے بھیجا کرتا تھا خیموں میں رات کو، اور وہ صرف تنابیں کاٹنی شروع کر دیتے تھے خیموں کی، کیونکہ وہ 2 ہوتے تھے لالٹین، اس میں آگیں لگتی تھی، چیزیں بڑھتی تھی، تو وہ سمجھ لیں کہ ادھم مچا دیتے تھے، اور انہوں 2 نے شہادت لینی ہی ہوتی تھی. لیکن خود اپنی گردن پہ چھریاں نہیں پھیر لیتے تھے وہ. یہ اس کو خودکش سمجھا جاتا ہے، خودکش اٹیک کائنڈ آف. اور انہوں نے پتہ نہیں کون سی میرے منہ سے سنتے شریعت نکالی ہے کہ خود اپنا بٹن آپ نہیں دبا سکتے، آپ اپنے آپ کو کل نہیں کر، آپ حرام موت مرے، آپ پہ کوئی دنیا کا مذہب یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. تو یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہمارے جو سب سے پہلے اس کا جو فیوز نکالنے کی ضرورت ہے کہ 1 ہفتے کا KPK میں سیمینار رکھیں جسٹ آن دا ٹاپک آف دس. اگر آپ کو اس جنگ کو ہرانا ہے تو اس کے اندر ایک سوچ کو ہرائیں پہلے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ادھر کی مشینری، بچہ بے وقوف بچے جنت کے چکروں میں وہ جیکٹیں باندھ کے پاکستان میں گھستے ہیں، بند ہی نہیں ہوں گے. آپ ان کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ 1 مہینہ پورا ہر جمعہ، ہر اس پہ سیمینار، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر مدرسہ، ہر مولوی ایک سیدھا فتویٰ جس پہ آپ کی پورے فرقوں کی شورا بیٹھے اور اس پہ لکھے کہ آپ کسی بھی صورت میں خود کو دشمن کے آگے لڑ سکتے ہیں، جا کے باندھ کے پھاڑ نہیں سکتے. اس کی جو ارک ہے وہ نہیں ہے.
تو یہ فتویٰ کی اتنی ترویج ہو تاکہ یہ جو ان کی سب سے بڑی، وہ آپ کو کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ آپ کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ ہم پہ جہاز، آپ کے میزائل ماریں گے، ہم اپنا خود کش 500 بمبار آپ کے بھیج دیں گے، اور یہ 6 انچ کی داڑھی ہیں۔ تو بھائی ادھر فتویٰ دے کے پہلے ان کی اس انڈسٹری کو ختم کرو کہ مذہب اپنے پیو کی ملکیت جنہوں نے سمجھ لی ہے، جدھر سے دل کرے گا رائے اللہ کے نام پہ یہ کریں گے، یہ اللہ کے نام پہ جب دل کرے انڈیا کے خلاف ادھر جا کے کریں، جب ان کا دل کرے اللہ کے نام پہ پاکستانیوں کا وہ خون بہانے لگے، یہ اچھا ان کا وہ ہے، جدھر سوچ چاہے ادھر مذہب مڑ جاتا ہے ان کا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آپ اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے، اس سوچ کو جو غلط، اس سے غلط دین کی انٹرپریٹیشن سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شیعہ اٹیچمنٹ ایران کی اس میں ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سنی بھی ان کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ہندو بھی میسج کر رہے ہیں خامنہ ای صاحب کی اس پہ، وہ بھی ساتھ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے، یہ ہے صحیح دماغ لوگ جو حق اور باطل کو چیک کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کی ذاتی، جو اس کی ایک اللہ کے متعلق یا اپنے نبی کے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک اپروچ ہے ذاتی، مجھے خدا جہاں سے نظر آتا ہے بس ٹھیک ہے، مجھے وہاں سے نظر آ رہا ہے، اب آپ کو کہیں اور سے نظر آتا ہے تو وہاں سے دیکھو بھائی، لیکن کیا اینڈ ریزلٹ میں آپ یا میں حق اور باطل کی تمیز کرنے میں اس کے اہل ہیں یا نہیں ہے؟ یہ اینڈ آپ کا کوئی بھی فرقہ ہے، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، کیا آپ کو یہ تمیز دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ دیٹس اٹ۔ اسی طریقے سے اب یوں سمجھیں کہ جو رشیا کا معاملہ جا رہا ہے، رشیا نے اپنا پورا زور لگانا ہے، جب اس کو 1 مہینے کے لیے تیل مل گیا تو رشیا نہیں چاہے گا کہ 6 ماہ کی اجازت ہو جائے اور پورے سال کی ہو جائے، ٹھیک؟ رشیا چاہے گا سال کی ہو جائے، بلکہ آئندہ کبھی اجازت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سب سے پہلے رشیا یہ چاہے گا کہ امریکہ کی ضرورت نہ پڑے رشیا کو۔ دوسری سائڈ پہ یورپین انرجی کرائسس، پیوٹن ان کے بند کر دے گا، ادھر سے اسٹیٹ آف ہرمز بند، یورپ نیچے، خوراک کٹھی کر لو، ادھر تو فٹ ہو گیا۔ پاکستانی بھی کریں، پاکستانیوں کو کون سا مطلب، وہ ادھر تو مس مینجمنٹ ہی انتہا پہ۔ اچھا، اس کے بعد چائنا کا نہ ادھر 3 میں نہ 13 میں، ان کو اپنے بزنس سے مطلب ہے، وہ کہتے ہیں تم لوگ بے شک جیو، بے شک مرو ہارو، یہ ہمیں سے بزنس دو۔ وہ ظاہر بات ہے، مینڈک کو سانپ کھا کے اس سے زیادہ کیا ہونا تھا، بس یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ تو چائنا کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ وہ either this way or that way پریپیئر ہی رہتے ہیں، جدھر بھی آپ ہو جائیں وہ ادھر کو ہی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی رشیا کے بینیفٹ آپ نے سمجھ لیا، اب سمجھیں کہ جو ممالک امریکہ کو لاشعوری طور پہ بچا رہے ہیں وہ کیوں بچا رہے ہیں، اس کی ریزن ہے۔ جی سی سی نے تیل بیچا تھا کس میں؟ ڈالر میں۔ جی سی سی کے پاس پڑا کیا ہے خزانے کے طور پہ؟ ڈالر۔ ہاں جی، اچھا، اب جس کے ڈالر پڑا وہ کبھی چاہے گا کہ ڈالر گر جائے؟ وہ اب مانے یا نہ مانے، ان کو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہی ہونا ہے، کیونکہ امریکہ گرا تو ایک دن میں غریب ہو جائیں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں تو ڈالر پڑا ہے، ڈالر کاغذ رہ جائے گا۔ جیسے یہ سارے راستے بند ہوئے، کہانی ختم۔ چائنا اپنی کرنسی میں کہے گا مجھ سے جو چاہیے لو، میں کرنسی دیتا ہوں، پھر وہ مجھے واپس کر کے جو چاہیے وہ لو۔ رشیا بھی یہی کرے گا، یہ سارا خطہ اس میں آ جائے گا، یورپین اکانومی پوری ان کی ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی چائنا رشیا کی، ٹھیک؟ کنیکٹ چائنا نے رشیا سے کہاں سے کرنا ہے؟ افغانستان کے وہ واہ خان اور وہ سارا ایریا، اس لیے افغانستان میں جنگ آئی ہے، کیونکہ $40 ملین ان کو مل رہا ہے، اور اب وہ ان کو یہ نہیں عقل آ رہی بھی، وہ جو 40 ملین ہی ہے میرے خیال میں، ہاں 40 سمتھنگ، 40 کا فگر ذہن میں، اب یہ نہ ہو کہ یہ اوپر نیچے ہو جائے ہمارا فگر ملین۔ تو اب وہ سمجھیں کہ یہ جو وار ہے، یہ اس لیے یہ ہمیشہ اس جگہ آ گئی جہاں چائنا نے ایکسیس کرنی تھی، اور یہ اتنی ضروری اس لیے تھی کیونکہ ادھر سے تیل نکلے، ادھر سے ڈالر چھپتا جائے۔ یہ میکنیزم آج سمجھ آ گیا نا آپ لوگوں کو، تو اب یہ سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ اپنے خاتمے پہ
اب اس رشیا ایران اور چائنا کا ایک ہی گول ہوگا کہ یہ وار سسٹین کرے، آبنائے ہرمز بند رہے، ای یو کی چیخیں نکل جائیں، اور امریکہ جو کہہ رہا ہے نا میرے پاس تو وینزویلا کا تیل ہے، بیچ لے بھی تو تیل، تجھے یہ جو ڈالر چھاپ رہا تھا یہ تو بند ہو گیا۔ اچھا، اور وینزویلا کا تیل کیوں لینا ہے بھائی؟ رشیا کا لے لیں، ایران کا لے لیں، یہ سارے ان کا لے لیں، اور چائنی اور رشین کرنسیوں میں لے لو، سمجھ رہے ہیں؟ اس دکان پہ جانا ہی کسی نے نہیں۔ تو مسئلہ ڈالر چھاپنے کا بن گیا، اور یہ بات اب سب کو سمجھ لینی ہے کہ یہ کہانی اب اپنے اینڈ پہ جائے گی، کیونکہ جدھر تک انہوں نے جتنی یہ طاقت برسا رہے ہیں اتنا ہی جواب آ رہا ہے۔ اور یہ 4 دن آپ نے دیکھا رات بھی بہت شدید قسم کا اٹیک تھا، کیونکہ رات وہ ڈگریز جو ہے وہ قریب آ گئی تھی مارس راہو کی، اور ابھی بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ 18 تک دن بہت سویر آپ کو خبریں سننے کو ملیں گی۔ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔